کتاب من ابقات النور المہدوی، مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کے دروس و تقاریر سے ماخوذ منتخب مطالب پر مشتمل ایک مختصر مجموعہ ہے۔ اس میں ظہور امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حتمیت اور مستقبل میں الہی حکومت کے قیام کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، جناب شریفہ بنت الحسن علیہ السلام کے مزار میں حلہ کے قریب آپ کی خدمت میں آقا سید صادق شیرازی مرجع دین کبیر حفظہ اللہ کا وہ دروس کا سلسلہ جو آپ کی کتاب ابقات نور المہدی موجود ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک سے زیادہ خط امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ خدمت میں لکھے۔ 3 خط تک کا ذکر ہے، لیکن جو کتابوں ملتے ہیں وہ 2 خط ہیں۔ اگرچہ امام علیہ السلام کے جو خطوط کا سلسلہ تھا یا سوالوں کے جواب تھے جن کو توقیعات کے نام سے لکھا جاتا ہے، وہ 100 کے قریب بعض کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ امام نے کیا خط لکھے۔ انہی خطوط میں ایک خط کا حصہ تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ جو نئے مسائل ہیں اس میں ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو، بس وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ لہٰذا اس مقام پہ امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت کبریٰ کے لیے ایک مکمل نظام دے دیا کہ غیبت کبریٰ میں وہ حدیث کے راوی جو ہماری حدیثوں سے، ہمارے دیے ہوئے قانون قواعد کلیہ سے نئے مسائل کا حل دے سکیں، یعنی فقہا مراد ہیں، کیونکہ نئے مسائل کے حوالے سے روایات تو نہیں ہیں، لیکن پچھلی روایتوں سے ان کا نتیجہ حل نکالا جا سکے۔ فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، فقہا کو مرجع قرار دیا، ان کو حجت قرار دیا، اور کہا میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور میری طرف سے فقہا تمہارے اوپر حجت ہوں۔ یہ بھی امام کی ایک توقیع ہے جو معتبر ترین توقیع ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت سارے خطوط میں چند خط شیخ صدف مفید علیہ الرحمہ کو لکھے، اور یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا یقیناً، اور ان کا بہت زیادہ مقام تھا۔ جناب شیخ مفید جن کے مزار کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے ذریعے کے بالکل قریب ہے، تو شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو خط لکھے وہ کتاب الارشاد میں شیخ مفید نے ان کا تذکرہ کیا، جو ان کی کتاب ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ امام نے کیا خط لکھے اور امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا محمد ابن محمد المفید ایدک اللہ، بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام لیا شیخ مفید کا محمد ابن محمد، مفید بھی کہا، اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے اپنی نصرت سے، وَأَيَّدَكَ لِمَا يَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے اس چیز سے جس سے اعمال اور قول و فعل جس سے خدا راضی ہوتا ہے، ایسے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ امام نے آج شروع میں اپنے میسج میں، اپنے خط میں دعا دی جناب شیخ مفید علیہ، فرمایا السلام علیکہ ایھا الولی المخلص فی دین اللہ، سلام ہو امام زمانہ کا کس پہ؟
وہ شخص جو ولی ہے، دوست ہے، جو مخلص ہے اہل بیت، اللہ کے دین میں مخلص ہے، یعنی خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ بہت بڑا ٹائٹل ہے، ولی بھی کہا، مخلص بھی کہا۔ یہ عظیم وصف ہیں، جس بندے کو نصیب ہو جائیں خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے وہ انسان۔ اور پھر فرمایا العزیز علینا، اے شیخ مفید تو ہمارے لیے ہمارے بارگاہ میں بہت عزیز ہے۔ المفتقر الینا، اے شیخ مفید تو ہماری طرف محتاج ہے۔ المؤتمن علینا، کہ تو امانت دار ہے، ہماری بارگاہ میں تجھے امین سمجھا جاتا ہے، دین کا امین، بہت بڑی بات ہے۔ الوافی لما لنا بما الزمنا ہو، جو کچھ ہم نے لازمی قرار دیا ہے اپنے شیعوں پہ، تو اس کو وفا کرتا ہے، تو اس کو پورا کرتا ہے۔ کفان اللہ ایاک من شیعتنا المنتحلین، جو ہمارے شیعہ فقط شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ایسے شیعوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے کافی قرار دے دیا، یعنی آپ صحیح معنی میں شیعہ ہیں۔ ما قد نظہرہ و نشرہ من الافعال والاقوال، جو کچھ ہم افعال و اقوال میں سے ظاہر کرتے ہیں یا شرح کرتے ہیں، تو ان پہ عمل کرتا ہے ہمارے قول و فعل۔ وَنَحْنُ بِإِحَاطَةِ اللَّهِ بِكُلِّ مَا يُحْدِثُ فِيكُمْ لَا نُغَافِلُ عِلْمًا وَلَا نُنَاسِيهِ، کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے حالات ہوتے ہیں اس سے ہم غفلت میں نہیں ہیں، نہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ فِي مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ، تو ایسے مقام پہ ہے ہماری بارگاہ میں کہ ہم تجھے امانت دار سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ بَالِنَا بِمَكَانٍ مَّصُونٍ، اور تو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ نوفر علیک عطاف البر فی الدعاء، ہم تیرے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں۔ الذی یخلص للہ، جو آپ کو اللہ کے لیے خالص بنا دیتا ہے۔ وَنَسْتَنزِلُکَ بِالْکَرَامَةِ فِی الْمَقَامِ الشَّرِیف، اور بلند اور شریف مقام پہ ہم آپ کو صاحب کرامت سمجھتے ہیں اور صاحب کرامت قرار دیتے ہیں۔ والسلام علیک ایھا الناصر للحق، اے حق کی نصرت کرنے والا آپ پہ سلام ہو، الداعی الی حق کی طرف بلانے والا، بکلمۃ صدق، سچی کلام سے۔ فضلک اللہ علی الہالکین، اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت دے ہلاک ہونے والوں پہ، وجعلک مع الافراد السابقین، اور سبقت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔